اللہ 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 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اے لوگو اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، تم ان کو گن نہیں سکتے۔ گویا کہ یہ ایک چیلنج دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ اے لوگو میرا یہ تم کو چیلنج ہے کہ تم میری نعمتوں کو گن کر تو دکھاؤ، میری نعمتوں کو تم شمار کر کے تو دکھاؤ، تمہاری گنتیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے کیلکولیٹرز فیل ہو جائیں گے، تمہارے کمپیوٹرز جواب دے دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اتنی لا تعداد ہیں کہ ان کو تم شمار پھر بھی نہیں کر سکو گے، تم ان کو گن نہیں سکو گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگو اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیسی کیسی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ ان نعمتوں میں سے بالفرض اگر کوئی ایک نعمت بھی ہمارے وجود سے، ہماری زندگی سے مائنس ہو جائے، جدا ہو جائے تو ہماری زندگی ہمارے لیے اجیرن ہو جائے۔ یہ آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عظیم نعمت ہے کہ ان کے ذریعے ہم دنیا کے راستوں کو پہچانتے ہیں، دنیا کے نظارے دیکھتے ہیں، اور ان آنکھوں کے ذریعے ہم اپنی دنیا کے بے شمار کام دیکھ کر کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ آنکھیں نہ ہوں تو ہمارے لیے ہماری زندگی اندھیر ہو جائے۔ یہ ہاتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو دیے ہیں، ان ہاتھوں کے ذریعے ہم اپنے بے شمار کام، بے شمار امور سر انجام دیتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ ہاتھ ہمارے نہ ہوتے تو بتائیے ہماری زندگی کیسی گزرتی؟ نہ کمانے کے لائق، نہ کسی کام کاج کے لائق، حتیٰ کہ اپنی پاکی ناپاکی بھی خود سے نہ کر سکتے اگر یہ ہاتھ نہ ہوتے۔ تو ان ہاتھوں کی نعمت کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کے کتنے اہم امور جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ یہ ٹانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے۔ اگر یہ ٹانگیں نہ ہوتی تو سوچئے کہ ہماری زندگی ہمارے لیے اجیرن ہو جاتی، نہ کہیں آنے کے نہ کہیں جانے کے، دنیا میں گھسٹ گھسٹ کر زندگی گزارتے۔ یہ جو ہوا اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں، یہ ہوا رب کریم کی کیسی نعمت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ایک تجربہ کر کے دیکھیں، اپنی گھڑی پہ ٹائم نوٹ کریں اور سانس کو روک لیں کہ میں کتنی دیر سانس روک سکتا ہوں۔
تو بمشکل شاید 1 منٹ آپ جو ہے وہ برداشت کر سکتے ہوں، اس سے زیادہ آپ کے اندر برداشت کی قوت نہ ہوگی، دم گھٹنے لگے گا، مجبوراً آپ سانس لیں گے۔ تو یہ ایک سانس جو اندر جا رہی ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور وہ سانس جو باہر آ رہی ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اپنی پوری زندگی میں بندہ جتنی سانسیں لیتا ہے ہر سانس اللہ کی نعمت ہے، جبھی تو رب کریم فرما رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگو اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ کسی کے ہاتھ بھی صحیح ہیں، اس کے پاؤں بھی صحیح ہیں، اس کی آنکھیں بھی صحیح ہیں، سانس بھی بالکل صحیح لیتا ہے، لیکن بیچارہ ذہنی طور پہ معذور ہے، پاگل ہے، سائیکو ہے۔ کیا اس کی زندگی ہے؟ گھر والے بھی اس سے تنگ، لے جا کر کے کسی پاگل خانے میں اس کو جمع کروا دیں گے۔ تو یہ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، یہ جو عقل سلیم دی ہے، یہ عقل، یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ رات میں ہم اپنے بستر پر سوتے ہیں، ایک کروٹ پر لیٹے لیٹے جب تھک جاتے ہیں تو پھر دوسری کروٹ لے لیتے ہیں۔ یہ بستر پر ہمارا کروٹ لینا بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ذرا ہاسپٹلوں میں جا کر کے دیکھیے، ایسے مریض کئی سالوں سے بستروں پر لیٹے ہوئے ہیں، بیڈ سوائلز ہو گئے، ان کے کروٹ نہیں لے سکتے، جسم پر ان کے زخم ہو گئے، پھوڑے نکل آئے، بیڈ سوائلز ہو گئے، خود سے کروٹ بھی نہیں لے سکتے۔ وہ مریض جو بیڈ پر پڑا ہوا ہے، پیرالائز ہے، کیسا اس کا دل چاہتا ہوگا کہ میں کروٹ لے لوں، لیکن کروٹ نہیں لے سکتا۔ ہم جو بستر پر لیٹے لیٹے دائیں بائیں بار بار کروٹ لے لیتے ہیں، ہمارے جسم کو آرام مل جاتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم نعمت ہے۔ تو اگر میں گنوانے پہ آؤں تو شاید میرا پورا بیان جو ہے وہ اسی پر ہی ہو جائے۔ سمجھانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بے شمار لا تعداد نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان نعمتوں میں ہمارے لیے جو عظیم الشان نعمت ہے وہ دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا ماننے والا ہم کو بنایا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ہم کو دیا ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں آئے۔ کئی نبیوں کی دعائیں جو ہیں وہ ہم کو ملتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، کاش تو ہمیں اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیتا۔ مشہور نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، آپ کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت عطا فرمائی تو توریت میں آپ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کا تذکرہ پڑھا۔ کوہ طور پر پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس امت کا تو نے توریت میں ذکر فرمایا ہے وہ امت مجھے دے دے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے نہیں اے موسیٰ، یہ امت تمہیں نہیں مل سکتی، یہ امت تو میں نے خاص اپنے نبی، اپنے حبیب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھی ہے، یہ امت میں صرف انہی کو عطا فرماؤں گا۔ پھر واپس آتے ہیں مدین میں، پھر توریت پڑھتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کا ذکر خیر پڑھتے ہیں، کوہ طور پر جاتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس امت کا تذکرہ تو نے بڑی شان سے توریت میں بیان کیا ہے، مولا وہ امت تو مجھے دے دے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے نہیں اے موسیٰ، یہ امت تو میں نے خاص اپنے
حبیب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھی ہے، یہ امت میں ان کو ہی عطا فرماؤں گا۔ جب کئی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب کریم نے منع فرما دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو وہ امت مجھے دے نہیں سکتا تو مولا کاش کہ تو مجھے اس امت میں پیدا فرما دیتا۔ کہتے ہیں اگر وہ امت میرے نصیب میں نہیں ہے تو مولا کاش تو مجھے ہی اس امت میں پیدا فرما دیتا۔ تو غور کیجئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ارشاد ربانی ہو رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگو اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور غور تو کیجئے، اتنی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی لا تعداد نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی عظیم الشان نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور اتنی نعمتیں عطا فرمانے کے بعد اس رب کائنات نے اپنے بندوں سے یہ وعدہ بھی فرما لیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے لوگو اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تم کو مزید نعمتیں دوں گا۔ یہ وعدہ بھی فرما لیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے لوگو اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ تو پھر میں تم کو ضرور مزید نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ تو علماء کرام فرماتے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کس طرح سے ادا کیا جائے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے ہم شکر کرنے والے بن جائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب بندہ پاک صاف باوضو ہو کر اللہ کے گھر میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد جب وہ پڑھتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر وہ جب پڑھتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ شروع کرتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو دراصل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کے سامنے جھک جاتا ہے، رکوع میں جاتا ہے اور رکوع میں جا کر کے پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم، تو کہتے ہیں دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ سجدے میں جاتا ہے، اپنے جسم کا وہ حصہ اس کے سامنے اپنی پیشانی کو اتنا نہیں جھکاتا، لیکن وہ خالق کائنات کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کی عبادت کے لیے اپنی پیشانی کو بھی زمین پہ رکھ دیتا ہے اور پھر پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، تو دراصل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ نماز ہے، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد جو اس کو نعمت ملتی ہے، ارشاد ربانی ہوتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سن لو کہ دلوں کا چین، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو نماز اللہ کا ذکر ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو رب کریم اس کو یہ نعمت عطا فرماتا ہے کہ اس کو دل کا سکون عطا فرماتا ہے۔ یہ دل کا سکون جو ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دل کا سکون عطا فرما دے۔
ذہنی سکون عطا فرما دے۔ آج ڈاکٹروں کے پاس جو ہے لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی، ہر عمر کے لوگ ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور 50% سے زیادہ جو لوگ آتے ہیں نا ڈاکٹروں کے پاس، وہ ٹینشن کا علاج کروانے کے لیے آتے ہیں کہ ٹینشنیں بہت ہو گئی ہیں۔ جو طالب علم ہے اس کو پڑھائی کی ٹینشن ہے، اس کو پاس ہونے اور کامیاب ہونے کی ٹینشن ہے، جو کاروبار کر رہا ہے، تاجر ہے، اس کو اپنے کاروبار کی ٹینشن ہے، جو شادی شدہ ہے، شوہر ہے، اس کو اپنے گھر بار کی ٹینشن ہے، جو شادی شدہ عورت ہے اس کو اپنے بچوں کی ٹینشن ہے۔ زندگی کے ہر طبقے کے اندر آج لوگ ٹینشن کا شکار ہیں، ذہنی دباؤ، ڈاکٹروں کے پاس جا کر بڑے بڑے علاج کرواتے ہیں، لیکن جو علاج رب کریم نے نماز کے اندر رکھا ہے اس کی طرف کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو نماز کے اندر دلوں کا سکون رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر دلوں کا اطمینان رکھا ہے، ٹینشنوں کا علاج نماز میں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سن لو کہ دلوں کا اطمینان، دلوں کا چین، دلوں کا سکون یہ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ تو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ تو نماز کے بعد جو پہلا رب کریم اس پر کرم فرماتا ہے، دل کا سکون عطا فرماتا ہے، اور نماز کی برکت سے اس کی دنیا کے سارے امور رب کریم سنوار دیتا ہے، اور نماز کی برکت سے زندگی کے بالکل آخر میں جو اس کو نعمت رب کریم عطا فرماتا ہے وہ ایمان کی سلامتی عطا فرماتا ہے۔ ایمان کی سلامتی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ دنیا کے اندر ایک شخص آیا، بہت مال کمایا، بہت مال بنایا، بڑی عیش و عشرت کے ساتھ اس نے زندگی گزاری، لیکن بے ایمان ہو کر مرا، کفر پہ خاتمہ ہوا، تو بتاؤ دنیا سے کیا لے کر کے گیا؟ دنیا سے کچھ بھی لے کر کے نہیں گیا۔ اور خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو، جو اللہ کے کلمے پر اپنی زندگی کا اختتام کرے۔ دنیا میں بھلے سے بڑا غریب تھا، بھلے سے بڑا مصیبتوں میں اس نے زندگی گزاری، لیکن مرتے وقت اگر اس کو کلمہ پڑھنا نصیب ہو گیا، اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ دنیا سے ایمان سلامت لے کر کے چلا گیا۔ تو نماز یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ایمان کی سلامتی اور ایمان پر خاتمے کی نعمت جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ ہمارے تو دنیا کے کام ہی ختم نہیں ہوتے۔ ایک حکایت آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ منقول ہے کہ ایک شہر جو ہے وہ دریا کے کنارے آباد تھا، اور اس شہر کے اندر ایک بزرگ رہتے تھے، اللہ کے ولی، جو لوگوں کو مختلف انداز کے اندر نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ بزرگ دریا کے کنارے آ کر کے بیٹھ گئے، اور ہاتھ میں تسبیح ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور بس جو دریا کے اندر پانی بہہ رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک شخص وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ ہمارے شہر کے اتنے بڑے بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، اللہ کے ولی ہیں، یہاں اکیلے تنے تنہا دریا کے کنارے بیٹھے ہیں۔ وہ بھی آ کر کے ان کے پاس بیٹھ گیا، اور سوچنے لگا ذرا ان کی صحبت میں بیٹھ جاؤں، کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ دوسرا شخص گزرا، وہ بھی آ کر کے بیٹھ گیا۔ تیسرا گزرا، وہ بھی آ کر کے بیٹھ گیا، اور آہستہ آہستہ
ان بزرگ کے پاس ایک جنب غفیر جو ہے وہ لگ گیا، بہت سارے لوگ جو ہے وہ وہاں پر جمع ہو گئے، اور وہ بزرگ جو ہیں وہ ہر طرف سے بالکل بیگانہ ہو کر بس ہاتھ میں تسبیح ہے اور دریا میں جو پانی بہہ رہا ہے اس کو دیکھے جا رہے ہیں۔ گھنٹوں گزر گئے، بالآخر ایک شخص نے ہمت کی اور ہمت کر کے کہتا ہے کہ حضور والا، آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ گھنٹوں گزر گئے اسی طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ مجھے دریا پار کرنا ہے اور میں یہاں اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں کہ دریا کا سارا پانی نکل جائے۔ جب دریا کا سارا پانی نکل جائے گا اور سارا پانی ختم ہو جائے گا تو پھر میں دریا کو پار کر لوں گا۔ تو جو لوگ تھے وہ ان کی سادگی پر جو ہے وہ زیر لب مسکرانے لگے کہ کتنے سادہ آدمی ہیں یہ، ہنسنے لگے۔ تو ایک شخص جو ہے وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ دریا ہے، اس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کیا کہتا ہے؟ یہ دریا ہے، اس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، آپ یہاں بیٹھے رہیں گے، پانی چلتا رہے گا چلتا رہے گا، آپ کی زندگی تو ختم ہو جائے گی لیکن دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا۔ وہ بزرگ سارے مجمع کی طرف رخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں بھی تو تم لوگوں سے یہی کہتا ہوں، دنیا کے کام چلتے رہتے ہیں کبھی ختم نہیں ہوگے۔ اگر تم اس انتظار میں بیٹھے رہو گے کہ دنیا کا کام ختم ہو جائے تو پھر میں نماز پڑھوں، اگر تم دنیا کے انتظار میں بیٹھے رہو گے کہ دنیا کا کام ختم ہو جائے تو پھر میں مسجد میں جاؤں، تو تم بہت بے وقوف ہو۔ دنیا کا کام کبھی ختم نہیں ہوگا، چلتا رہے گا یہاں تک کہ تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن دنیا کے کام کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو اگر تم اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ دنیا کے سارے کام ختم ہو جائیں گے تو پھر میں نماز پڑھنا شروع کروں گا، بس بے وقوفی ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ کتنے بہترین انداز کے اندر انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ نیکی کی دعوت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی مکہ مکرمہ کی اور آپ کو بھی مکہ مکرمہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ خانہ کعبہ کے طواف کا منظر بھی کیا منظر ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ آپ اوپر کی گیلری میں کھڑے ہوں حرم شریف میں اور آپ نیچے جھانکیں تو کیسے فرزندان توحید شمع کی طرح خانہ کعبہ کے طواف میں لگے ہوتے ہیں۔ کبھی کم ہوتے ہیں کبھی زیادہ ہوتے ہیں لیکن یہ طواف چلتا رہتا ہے 24 گھنٹے، صبح دوپہر شام وہ طواف چلتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی جائیں خانہ کعبہ کا طواف کریں، گیلری کے اوپر سے کھڑے ہو کر طواف کا وہ حسین منظر دیکھیں۔ تو خانہ کعبہ کا طواف ایک عبادت ہے، کتنا عظیم الشان کام ہے یہ۔ خانہ کعبہ کا طواف ایک عبادت ہے، کتنا عظیم الشان کام ہے۔ لیکن جب اذان ہوتی ہے تو نماز کے لیے اللہ کے حکم سے طواف روک دیا جاتا ہے، طواف رک جاتا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کے حکم سے طواف روک دیا جاتا ہے کہ اب طواف روکو، طواف کو موقوف کرو، پہلے نماز پڑھو پھر دوبارہ طواف شروع کرنا۔ تو ذرا غور تو کیجئے کہ نماز ایسی عبادت ہے جس کے لیے طواف روک دیا جاتا ہے، اور ہمارے دنیا کے کام ایسے ہیں کہ ہمارے دنیا کے کام نہیں رکتے، نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے دنیا کے کام نہیں رکتے، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو غور کیجئے کہ جس عظیم الشان عبادت کے لیے طواف روک دیا جاتا ہے تو اس عظیم الشان عبادت نماز کے لیے کیا ہم اپنے دنیا کے کام نہیں روک سکتے؟ کیا ہم اپنے دنیا کے کام روک کر نماز کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، اتنی عظیم الشان یہ عبادت ہے نماز۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس نماز کو
ایک ایسی عبادت قرار دیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے شکر گزاری رب کریم نے نماز میں ہی رکھی ہے۔ زندگی نہایت ہی مختصر ہے، یقیناً عقل مند شخص وہی ہے کہ جس کو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنی قبر و آخرت کی تیاری میں مصروف ہو جائے۔ نماز کی پابندی کا ایک آسان طریقہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ نماز کی پابندی کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جماعت سے نماز پڑھنے کا عزم مصمم کر لیں کہ مجھے نماز جو ہے وہ ہر حال میں جماعت سے پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ عزم کر لیں گے نا کہ مجھے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، کبھی آپ کی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اصل سستی اور غفلت ہوتی ہی جب ہے جب جماعت نکل جاتی ہے۔ جب جماعت نکل گئی تو کہا کہ ارے جماعت نکل گئی، چلو ٹھیک ہے ابھی ذرا آدھے گھنٹے میں کام نمٹا لوں، پھر میں اٹھتا ہوں۔ پھر مزید کام آ جاتا ہے، اچھا ابھی 5 منٹ اور رک جاؤں، پھر کام آ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں اچھا 10 منٹ اور رک جاؤں، پھر کوئی کسٹمر آ جاتا ہے۔ تو وہ دنیا کے کام اتنے گھیر لیتے ہیں کہ بندہ ان کاموں میں گھر جاتا ہے اور نماز کا وقت ہی نکل جاتا ہے۔ اگر جماعت کی پابندی ہو جائے نا کہ ہر حال میں مجھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ کبھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، یقین مانیں اتنی ہلکی لگتی ہے، بہت ہلکی لگتی ہے عشاء کی نماز اگر جماعت کے ساتھ پڑھ لو۔ اور اگر کبھی عشاء کی نماز کی جماعت نکل جائے نا تو عشاء کی نماز پڑھنا اتنا بھاری ہو جاتا ہے، لگتا ہے کہ ابھی پتہ نہیں کتنا بڑا کام جو ہے وہ کرنا باقی ہے۔ تو نماز با جماعت ہوتی ہے تو نماز بھی آسان لگتی ہے اور نماز بھی وقت پر ہو جاتی ہے۔ رب کریم سے دعا ہے جو کچھ سنا سمجھنے یاد رکھنے اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔